الرحمن الرحیم۔ فارورڈ پبلک اسکول جماعت دہم کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ مضمون اردو۔ بچوں، سبق ایک کہانی بڑی پرانی کی پڑھائی اور وضاحت ہم پچھلے لیسن میں کر چکے ہیں۔ اب یہاں اس لیسن میں ہم اس سبق کی مشق کریں گے، مشقی سوالات وغیرہ حل کریں گے۔ بچوں، پچھلے 2 لیسنز میں ہم نے سبق پڑھا ایک کہانی بڑی پرانی۔ اب یہاں پر اس کی مشق ہے۔ دیکھیں آپ سوال نمبر 1، اس افسانے کا مرکزی خیال بیان کیجئے۔ خاتون خانہ کے کردار کے بارے میں اظہار خیال کیجئے۔ اس افسانے سے آپ کیا سبق اخذ کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ایسی ناپسندیدہ صورتحال سے بچنے کے لیے دونوں کرداروں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ افسانہ نگار نے اس افسانے میں انسانی فطرت کی عکاسی کس طرح کی ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھیں، پڑھیں اور یاد کریں۔ پھر ہے درست جواب کے اوپر ٹک کا نشان لگائیں۔ نثر میں ایک کہانی بڑی پرانی کون سی صنف ہے؟ کہانی، ڈرامہ، افسانہ۔ بچوں اس میں کریکٹ آپشن ہے افسانہ۔ پھر ہے آپ کی کتاب میں شامل ایک کہانی بڑی پرانی کا خالق کون ہے؟ احمد ندیم قاسمی، ہاجرہ مسرور یا اشفاق احمد؟ بچوں کریکٹ آپشن ہے ہاجرہ مسرور۔ اس افسانے میں نوکر کا کیا نام ہے؟ بخشو میاں، اچھو میاں، کلو میاں؟ کریکٹ آپشن بخشو میاں۔ پھر ہے اس افسانے میں زنانہ کردار بیوی پیشے کے لحاظ سے کیا ہے؟ نرس، استانی یا ٹائپسٹ؟ تو بچوں کریکٹ آپشن ہے استانی۔ نیکسٹ، پھر بھی کوہر کے مارے ہوئے سورج کی روشنی میں کمرہ اندھیرا لگ رہا تھا۔ اس جملے میں درست حرف اضافت لکھ کر صحیح جملہ دوبارہ لکھیں۔ یہاں پر حرف اضافت آپ نے لکھنا ہے، اس کو حرف اضافت کو درست کرنا ہے، تو یہاں پر ہے پھر بھی کوہر کی مارے ہوئے سورج، یہاں پر آئے گا پھر بھی کوہر کے مارے ہوئے سورج کی روشنی میں۔ کلیئر؟ یہاں پر آئے گا کہ یہ حرف اضافت ہے، آپ کو پتہ ہے کا کے کی جو ہیں وہ حرف اضافت ہوتے ہیں، تو یہاں پر پھر بھی کوہر کے مارے ہوئے سورج کی روشنی میں کمرہ اندھیرا لگ رہا تھا۔ اس طرح سے یہ جملہ درست ہو جائے گا۔ کردار بیوی اپنے نوکر کو کیوں نکالنا چاہتی ہے؟ ایک ہی سطر میں یعنی ایک ہی جملے میں جواب دیجئے۔ پھر ہے مر جاؤں گی تو چھٹی ہو جائے گی، پھر قدر ہوگی میری، گھر میں اپنی ناقدری کی شکایت کرنے میں بیوی کس حد تک حق بجانب ہے؟ چند سطروں میں جواب تحریر کیجئے۔ پھر ہے وہی چھلکتی سی نیموا آنکھیں، بخار سے تمتمایا ہوا رنگ، سموسوں کی پلیٹ ان کے ہاتھ میں تھی، یہ جملہ کس سے متعلق ہے؟ اور پھر ہے کیا آپ کے خیال میں ایک دوسرے سے چھوٹی موٹی شکایتیں اور گلے شکوے محلے والوں اور رشتہ داروں کے سامنے بیان کرنا اخلاقی اور معاشرتی نقطہ نظر سے درست اور جائز کام ہے؟ مختصر جواب دیجئے۔ پھر ہے باپ لکھیا نہیں بھلا، ماں پہ سنہاری بھلی، ضرب المثل کا مفہوم واضح کریں۔ بچوں ان تمام سوالات کے جوابات بھی آپ کے پاس آپ کے نوٹس میں موجود ہیں، آپ وہاں سے ان کو پڑھیں اور یاد کریں۔ پھر ہے خالی جگہ پر پھر جانے کی دھمکی دے رہے ہو بخشو میاں، تم سمجھتے ہو میرے ہاتھوں میں بلینک میں آئے گا دم نہیں، بس دیکھ لیا، ہاں یہ سویٹر رکھ دو، میں نے نیا ڈیش کر تمہیں دیا تھا۔ بچوں یہ فرسٹ بلینک جو ہے یہ بلینک نہیں ہے، اس میں جسٹ ایک ہی بلینک ہے اور اس میں آتا ہے بن، یعنی یہ سویٹر رکھ دو، میں نے نیا بن کر تمہیں دیا تھا۔ میں نے تو نہیں نکالا کسی کو، خود گٹھڑی ڈیش لائے، ڈیش میں کیا آئے گا؟ باندھ، ایسی لات جس سے ان کے دماغ کے سارے کل پرزے چل پڑے، کل پرزے بلینک میں کیا آئے گا؟ پرزے۔ ہمیشہ وہی چاہیں گے جو میں نہ چاہوں، ہمیشہ مجھے ڈیش کریں گے دوسروں کے سامنے، یعنی ہمیشہ مجھے بلینک میں کیا آئے گا؟ ذلیل کریں گے۔ بخشو میاں بازار سے ڈیش بھی لے آئے، ڈیش مینز یہاں پر کیا آئے گا؟ سموسے۔ اچانک کمرے میں ایک ڈیش روشن دان کے شیشے سے ٹکرائی، ایک چڑیا، رشتے کی پھپھی برا مان کر منہ ڈیش لگی، منہ بسورنے لگی، آنسو تو تمہاری ڈیش یعنی پلکوں پر دھرے رہتے ہیں، جب گھر آؤ منہ سوجا ہوا دیکھو، تمہارا کیا حال پوچھیں، ڈیش کی بیمار، میاں منہ ڈیش کر بولے، یعنی فرسٹ بلینک میں آئے گا صدا اور نیکسٹ سیکنڈ بلینک میں آئے گا لٹکا۔ اس کے بعد بچوں دیکھیں آپ کے پاس یہ کچھ اقتباسات دیے گئے ہیں، ان اقتباسات کی
کہا ہے کہ مندرجہ ذیل اقتباسات کا مفہوم اس طرح بیان کیجیے کہ مشکل الفاظ و محاورات کی وضاحت ہو جائے۔ یہ سب آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ہے بیٹا حقیقی تذکیر و تانیث۔ تذکیر کہتے ہیں مذکر کو، تانیث کہتے ہیں مؤنث کو۔ اردو میں بالعموم وہ الفاظ حقیقی یا جاندار اشیاء کے نام مذکر بولے جاتے ہیں جن کے آخر میں الف ہو، اور اگر ہائے حوض یعنی گول ہے ہو تو مؤنث۔ بعض حقیقی تذکیر و تانیث کو بدلنے کے لیے مذکر کے آخر سے الف ہٹا کر ہائے معروف لگا دیتے ہیں، بعض کے آخری حرف کو حذف کر کے یا بلا حذف الف یا نون یہ نی یا الف نون یہ نی کے اضافے سے مؤنث بنائے جاتے ہیں، جیسے تایا سے تائی۔ اب دیکھیں یہاں پر تایا مذکر ہے جس کے آخر میں الف ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مؤنث بنانے کے لیے ہم اس کے آخر میں جو الف ہے اس کو ہٹا دیں گے اور اس کے ساتھ چھوٹی یہ بنا دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تایا سے تائی مؤنث۔ اچھا پھر ہے دیور۔ دیور مذکر ہے، دیور کے ساتھ ہم نے یہ الف اور نون یہ نی یہ لگا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ دیورانی، دیور سے دیورانی، ٹھیک ہے۔ درجہ ذیل مذکر کے مؤنث لکھیں، یہ تمام آپ کے پاس مذکر موجود ہیں اور ان کے مؤنث جو ہیں آپ کی نوٹس میں ہیں، آپ وہاں سے دیکھیں۔ پھر ہے ضرب المثل۔ ایسا جملہ یا فقرہ جو مثال کے طور پر مشہور ہو جائے ضرب المثل کہلاتا ہے۔ ضرب المثل کے حقیقی یا لفظی معنی جو بھی ہوں، اس کو کسی موضوع اور مناسب موقع پر جوں کا توں بولا جاتا ہے، یعنی جیسی ضرب المثل بنی ہوئی ہے، جیسی کہاوت بنی ہوئی ہے، آپ نے اس کو ایگزیکٹ انہی الفاظ میں بولنا ہے، اس کو کہاوت بھی کہا جاتا ہے۔ کہاوت یا ضرب المثل انسان کے صدیوں کے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہوتی ہے، یہ دنیا کی ہر زبان میں ہوتی ہیں۔ ضرب المثل کے الفاظ مناسب حالات اور مواقع پر انتہائی برجستہ ہوتے ہیں اور بات کو پر لطف اور وزنی بنا دیتے ہیں، جیسے ایک انار 100 بیمار۔ یہ ضرب المثل ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جیسے تھوڑی سی چیز کے بہت لوگ خواہش مند ہوں، اسی طرح دور کے ڈھول سہانے، یعنی دور کی چیز بھلی معلوم ہوتی ہے، یعنی دور سے ہر چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہ جو ضرب الامثال ہیں یہ مختلف مواقع اور مختلف تجربات کے بعد، مختلف مشاہدات کے بعد یہ بنتی ہیں، اور یہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہم ان حالات کے مطابق ان الفاظ کو جیسے یہ بن چکی ہیں بالکل جوں کا توں ایگزیکٹ اسی طرح استعمال کریں گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے پاس تھوڑی ہے اور اس کے ضرورت مند یا اس کے خواہش مند زیادہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ایک انار 100 بیمار، ٹھیک ہے، یعنی انار تو ایک ہے اور بیمار ہمارے پاس زیادہ ہیں، تو ہم ایک انار کس میں تقسیم کریں گے؟ تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ضرورت کی چیز تو تھوڑی ہے لیکن اس کی ضرورت مند زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے ان ضرب الامثال کا مطلب واضح کریں۔ ابھی دلی دور ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، رام رام جپنا پرایا مال اپنا، زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو۔ ان تمام ضرب الامثال کے مطالب آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں۔ درجہ ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور ان میں سے استعارہ کی مثالیں چنیے اور بتائیے کہ ان سے مراد کیا ہے۔ عبارت: خدا ہمارے شیروں کو سلامت رکھے، یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، ہم نے لاکھوں شہیدوں کی قربانی دے کر اس جنت کو حاصل کیا، ماؤں نے اپنے لال اور بہنوں نے اپنے چاند اس کی آزادی پر قربان کر دیے تھے، تب پیارا پاکستان وجود میں آیا تھا۔ شیروں، یہاں پر شیروں کس کو کہا گیا ہے؟ ہمارے شیروں نے، یعنی ہمارے فوجی جوان جو تھے انہوں نے، تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ خدا ہمارے فوجی جوانوں کو سلامت رکھے، یہاں پر فوجی جوانوں کو شیر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں، ہم نے لاکھوں شہیدوں کی قربانی دی اور اس جنت کو حاصل کیا۔ جنت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ہمارا وطن۔ ماؤں نے اپنے لال بیٹے اور بہنوں نے اپنے چاند یہاں پر کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے بھائی اس کی آزادی پر قربان کر دیے تھے، تب یہ ہمارا ملک وجود میں آیا تھا۔ اچھا بچوں، استعارہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر ایگزیکٹ ورڈز نہیں یوز کیے، بلکہ ان کے لیے ان کی بہادری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ان کے لیے ایگزیکٹ جو ان کے الفاظ بنتے ہیں وہ نہیں
بلکہ بہادری کی وجہ سے جیسے شیر کہہ دیا، خوبصورتی کی وجہ سے ان کو چاند کہہ دیا، یعنی بھائی اپنے بہنوں کے لیے چاند جیسے ہوتے ہیں. تو ان تمام وطن کو جنت کہہ دیا کہ یہ وطن ہمارے لیے جنت ہے. تو ایگزیکٹ ورڈز نہیں بلکہ اس کی مناسبت سے دوسرے الفاظ جن میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے. تشبیہ یعنی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح مراد دینا. تو ایسے الفاظ جو ہیں وہ استعارہ کہلاتے ہیں. ہم آگے اس کی مزید ڈیفینیشن بھی دیکھتے ہیں. استعارہ کے لغوی معنی ہے ادھار لینا. علم بیان کی اصطلاح میں جب کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں. مثلاً اس سبق کی عبارت پر غور کریں. انسان نے مادر فطرت کے بوڑھے بدن سے ایک ایک زیور کھسوٹ لینے کی کوشش کی. کمبخت ندیدوں کی طرح جو سامنے دیکھا اپنی جیب میں ڈال دیا. یہاں نام تو زیور کا لیا لیکن اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو فطرت کا حسن بڑھاتی ہیں. اس طرح نام تو جیب کا لیا لیکن مراد یہ ہے کہ انسان نے فطرت کی تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا ہے. اس عبارت میں زیور اور جیب کے الفاظ بطور استعارہ استعمال ہوئے ہیں. اسی طرح کسی عالم فاضل شخص کی موت پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک چراغ اور بجھ گیا، یہ عالم فاضل شخص چراغ تو نہیں ہوتا لیکن چراغ کی طرح علم کی روشنی پھیلاتا ہے. افسانے سے مراد وہ مختصر تحریر، قصہ، کہانی یا واقعہ ہے جس کے تمام افراد یا کردار خیالی ہوتے ہیں. افسانے کو انگریزی میں فکشن کہتے ہیں. اس میں ادیب زندگی کے کسی ایک گوشے پر روشنی ڈالتا ہے. افسانہ اپنے اختصار کی بنا پر ایک ہی نشست میں یعنی ایک ہی دفعہ میں پڑھا جا سکتا ہے. اردو میں اختصار یعنی مختصر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایک ہی دفعہ بیٹھ کر پڑھا جا سکتا ہے. یہ اردو میں مغربی ادب کے زیر اثر آیا ہے. اردو میں افسانے کا باقاعدہ آغاز 20ویں صدی کے اوائل میں ہوا. اوائل شروع میں ہوا اور سجاد حیدر یلدرم اردو کے پہلے افسانہ نگار مانے جاتے ہیں. بچوں امید ہے اس مشق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ان کے تمام سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں. آپ وہاں سے دیکھیں، پڑھیں اور ان کو یاد کریں. والسلام، شکریہ.